کہیں بھی شہر چلے جائیں تو پھر اسلام پھر تو واقعی اسلام خطرے میں کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ صرف صفائی کی حالت دیکھ لیں کہ جس طرح سے ہے، اور آپ وہ ممالک جہاں جو مسلمان نہیں ہیں وہاں اگر آپ گئے ہوں کبھی اور صفائی کی حالت دیکھیں تو پانی جو ایک ہمارا بنیادی ہمارے مذہب کا ایک بنیادی جز ہے، بیکاز بغیر پانی تو ہم وضو بھی نہیں کر سکتے ہیں. کچرا کو نہریں دیکھیں، دریائے انڈس جو پہنچتا ہے کراچی تک نہیں بلکہ راستے میں دیکھیے تو دنیا بھر کا اس میں کوڑا کچرا اس میں ہے. تو یہ چیزیں اگر ہم میسیج باہر بھیجیں تو آسانی سے تبدیل ہو سکتے ہیں. اور پھر پانی سے کتنی بیماریاں پھیلتی ہیں، اور پھر ہمیں یہ ناجائز چیز کا استعمال کرنا ہوتا ہے. میں ناجائز اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ نے ایک دفعہ پی اور آپ نے اس کو پھینک دی، کہاں جاتی ہے یہ؟ اس کو 1000 سال لگیں گے ڈیزالو ہونے میں. تو میں اپنی تھرموس لے جاتا ہوں میٹل کی ہے، اس کو کہتے ہیں ون یوز پلاسٹک. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم ان پہ غور و فکر کریں، مگر ہم ابھی تک آئین ہی میں پھنسے رہے ہیں کہ بھئی آئین کو ہم تحفظ ہی دیتے رہے ہیں، آگے ہم بڑھ ہی نہیں سکیں، اور دنیا آگے جا رہی ہے. ہم یہیں ابھی ڈیبیٹ کر رہے ہیں، ایک صاحب آتے ہیں آئین ادھر کر دیتے ہیں، دوسرے صاحب آتے ہیں آئین کو ادھر کر دیتے ہیں، اور ہم ان کو یہی سمجھاتے جا رہے ہیں کہ بھئی یہ آپ نہیں کر سکتے ہیں، یہ آپ آئین سے غداری کر رہے ہو. تو اب میرے خیال میں وقت آ گیا کہ اب یہ 50 سال ہونے کو ہیں اس آئین کو کہ کچھ بنیادی چیزیں ہم سیکھیں اور سکھائیں، اور اس لیے بھی سیکھیں اور سمجھائیں جب آپ اس کو جوڑیں گے اسلام کے بنیادی حقوق سے تو اس میں وزن بڑھے گا. تو وہ اچھا جی کسی شخص نے کہا آئین ہے، قرآنی وظیفہ تو نہیں ہے، آپ کہیں بالکل ہے، کیونکہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور آرٹیکل 227 اگر دیکھیں کہ کوئی بھی قانون اگر متصادم ہو قرآن یا سنت کے تو وہ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. تو یہ کہنا کہ جی لوگ یہ بھی کہتے ہیں اسلامی نظام آئے گا، اسلامی نظام آ چکا ہے، صرف عمل کرنے کی دیر ہے. یہ اسلامی نظام قائد اعظم اور ان کے ساتھی لائے تھے. اسلامی نظام میں جبر نہیں ہے، اسلامی نظام جمہوری ہے. اسلامی نظام کو برباد کرنے والے آپ بھی جانتے ہیں میں کون ہوں. تو اسلام کے محافظ اگر بننا چاہیں تو اور آئین کے تو اس میں آپ کو کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہونا چاہیے ہے، دونوں ایک ہی ہیں ہمارے آئین کے مطابق. مزید باقی شکیں آئین کی ہیں، پارلیمان کیسے ہوگا، صدر کیسے ہوگا، جج کون بنے گا، یہ کون بنے گا، مگر یہ جو 2 درجن شکیں ہیں یہ وہ شکیں ہیں جو عام شہری کو متاثر کرتی ہیں. ان کو دلچسپی نہیں ہے کہ MNA کیسے بنتا ہے، MP کیسے بنتا ہے، کس عمر پہ جج بنتا ہے. اس کو تو کہہ رہے ہیں مجھے کیا ملتا ہے، اس کو آپ کو بتانا ہے آپ کو یہ سب ملتا ہے، یہ 2 درجن جو باتیں ہیں یہ آپ کو آئین دیتا ہے. تو اس میں بھی یہ شعور بڑھے گا اور وہ بھی کہے گا ہاں میں اس آئین کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں اس آئین کا اتنا ہی محافظ ہوں جتنا پاکستان کی آرمڈ فورسز ہیں. وہ تو حلف اٹھاتی ہیں آئین پہ، مگر وہ عام شہری نہیں اٹھاتا، اس پہ صرف آرٹیکل 5 ہے، مگر اس کو بھی آپ محافظ بنائیں آئین کا. وہ محافظ اس لیے بنے کہ اس کو ایک کتاب کا رنگ نہیں پسند ہے، مگر وہ اس لیے محافظ بنے کہ اس میں حقوق محفوظ ہیں، اور یہ حقوق پہ اگر کوئی کرے حملہ تو راستہ آپ دکھائیں گے. راستہ کہاں کا دکھائیں گے؟ عدالت کا راستہ دکھائیں گے، جج کے سامنے کا راستہ دکھائیں گے کہ کوئی یہ آپ جو ہیں میرے بزرگ بھی ہیں اور نوجوان بھی ہیں اس محفل میں، آئین کو زندہ، آئین پر عمل کرانا آپ کے فرائض میں شامل ہے، اور آپ اس کو بخوبی کریں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ جب آپ بخوبی کریں گے اور آپ جب
ججز کے سامنے، بلکہ میں اپنی بات کروں، جو کم سمجھ والے ہیں، آپ بتائیں گے کہ یہ شک ہے آئین کی اور اس پہ آپ عمل کروائیے تو انشاءاللہ عمل بھی ہوگا. تو جب یہ نظام عدل جب قائم ہو جائے گا تو باقی باتیں بھی آہستہ آہستہ چھوٹتی جائیں گی. اور عدل کہا گیا ہے کہ عدل معاشرے ہر طرح سے زندہ رہ سکتے ہیں، عدل کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں. جو ہم دیکھتے ہیں اور جو اب آج کل ہم ویسٹ کی طرف دیکھتے ہیں، ادھر مسلمانی نفاذ رائج نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، مگر عدل کا نفاذ ہے. ادھر آپ کو قانون، آپ غلط کام بھی کریں گے تو آپ قانون آپ کی طریقے سے آپ کو ڈیل کیا جائے گا. اگر آپ کو چالان بھی کیا جائے گا، اور میرا چالان لندن میں ہوا، یوں آتا ہے پولیس والا، سر، یوں ہاتھ کیا، مجھے سر کہا، پتہ نہیں کیا غلطی کی. تو یہ اگر، اور یہ ایک ہمارا ایک دوسرے سے اخلاقیت جو ہم بھول گئے ہیں، اس پہ میں ذرا سے آگے چل کے بات کروں گا. سوری میں ذرا سا ڈسٹریکٹ کر گیا پیپر سے. واپس آتے ہیں، کہاں پہنچے تھے؟ ہاں، سیکنڈ پیراگراف. اچھا ہاں، شادی کی بات ہوئی. ہاں اچھا. اور اچھا، دفعہ 19 اظہار رائے کی آزادی کا حق دیتی ہے. اسلام کا مسلمانوں سے مطالبہ ہے کہ وہ ہمیشہ حق بات کہیں. سورۃ الاحزاب کی آیت 70 میں فرمایا گیا ہے، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور کہو سیدھی بات، اور کہو سیدھی بات. تو یہ آپ کا دینی فریضہ بھی ہے. سورۃ المائدہ آیت 8 میں فرمایا گیا ہے، اے ایمان والو، کھڑے ہو اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دیتے ہوئے. مشہور واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ وہ چوری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے، اور وہ آپ کی خاطر ان میں کسی ایک کام کو چھوڑنا چاہتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو. اس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا تو باقی برائیاں بھی خود بخود چھوٹ گئیں. اب اس میں کتنی بڑی، اب چوری کرنا حد ہے، شراب پینا بھی حد ہے، جھوٹ بولنا نہیں ہے اس طرح سے اگر آپ کو جھوٹی گواہی دیں. مگر کیا حکم تھا کہ بھئی جھوٹ بولنا چھوڑ دو، باقی پھر کام ہو جائے گا. تو اگر ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو آہستہ آہستہ باقی کام بھی، ہم سے برے کام بھی چھوٹتے چلے جائیں گے. اسی طرح قرآن شریف کی کئی آیات، جیسے سورۃ النساء آیت 114، سورۃ الانبیاء آیت 3، سورۃ الزخرف آیت 80 اور سورۃ المجادلہ آیت 7 سے 10 میں معلومات چھپانے پر بالخصوص جن سے عوامی مفادات وابستہ ہوں اور جن کے جاننے عوام کا حق ہو، سخت ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے، اور کہیں تو اسے شیطانی عمل بھی قرار دیا گیا ہے. اب معلومات ذرا سا کہتے ہیں نا، ذرا ایک خواتین سے آپ ان کی عمر نہیں پوچھ سکتے ہیں، یہ آپ کو حق نہیں دیا ہے، کیونکہ اس سے آپ کا، اس میں عوام کا کوئی بھلا نہیں ہے. اور دوسری بات کہی جاتی ہے کہ مرد سے اس کی آمدن نہیں پوچھی جاتی ہے، مگر مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں کیونکہ میں پبلک آفس ہولڈر ہوں. میری کوشش ہمیشہ رہتی ہے کہ خواتین کے حقوق کا تحفظ کروں. تو دفعہ 23 جائیداد اور خریدنے اور بیچنے کا حق دیتی ہے. مال اور جائیداد کی ملکیت کے حق کے بارے میں قرآن شریف میں بہت سی آیات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے مال کو استعمال کرنے، اس سے فائدہ اٹھانے، اسے صدقہ کرنے، ہبہ کرنے
بیچنے، اس کے بارے میں وصیت کرنے اور اس طرح کے دیگر تمام مالکانہ حقوق حاصل ہیں، اور اسی طرح اس کی موت کے بعد مال پر ورثہ کی ملکیت کے بارے میں بھی آیات میں تفصیل دی گئی ہے۔ دفعہ 24 میں تحفظ فراہم کرتی ہے کہ کسی کو اس کی مرضی کے بغیر اس کے مال سے زبردستی محروم نہیں کیا جائے گا، اور اگر کہیں عوامی مفاد کی خاطر ایسا کرنا ضروری ہو جائے تو یہ عمل قانون کی حدود کے اندر رہ کر کیا جائے گا اور اسے اس کے مال کا پورا معاوضہ ادا کیا جائے گا۔ مشہور واقعہ ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے زمین کی ضرورت پڑی تو 2 یتیم بھائیوں سہیل اور سہیل کے ولی کے ساتھ بات کی گئی اور ان کو زمین کا معاوضہ ادا کیا گیا، حالانکہ وہ زمین معاوضہ کے بغیر دینا چاہتے تھے۔ یہ پہلا میرے خیال میں آپ کہیں کہ یہ بنیاد رکھی گئی۔ کمپلسری لینڈ ایکوزیشن تو کمپلسری نہیں تھا، مگر کیونکہ وہاں اونٹنی ٹھہری اور وہاں رہائش اور مسجد کی تعمیر ہوئی۔ سارے شہری برابری کے مستحق ہیں اور کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ دفعہ 25 پابند کرتی ہے۔ آخری 3 دفعات 26، 27 اور 28 امتیازی سلوک کے مختلف پہلوؤں کی ممانعت کرتی ہیں اور ان کے خلاف تحفظ فراہم کرتی ہیں۔ یہ دفعہ بھی اسلام کے عین مطابق ہیں۔ یہ دفعات ہیں میرے خیال میں نان مسلمز اور مسلم کی پروٹیکشنز کے لیے بھی۔ قرآن شریف کی سورۃ الحجرات آیت 13 میں فرمایا گیا ہے، حجرات معاف کیجیے، میری نظر ذرا اتنی اچھی نہیں ہے۔ اللہ اے لوگو، یقیناً ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یقیناً تم میں اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ جو تم میں اللہ کا زیادہ فرما بردار اور پرہیزگار ہو۔ یقیناً اللہ سب کچھ جانتا ہے اور اسے ہر چیز کی خبر ہے۔ تو اب آپ دیکھیے ایکوالٹی، دیر شیل بی نو ڈسکرمنیشن، ایکوالٹی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نظام بڑا سمپل ہے، سب برابر ہیں، کالا گورا، لمبا چھوٹا موٹا، لنگڑا اندھا، عرب نان عرب، سب برابر ہیں، اور مگر بہتر بھی ہیں کہ تم میں جو اچھے کام کرے گا وہ ان کے درجات ہیں، اور وہ درجات کسی کو روک نہیں سکتے ہیں۔ ایک لمبا آدمی بھی اچھے کام کر سکتا ہے، ایک چھوٹے قد والا بھی اچھا کام کر سکتا ہے، ایک انگریز بھی کر سکتا ہے اور ایک پاکستانی بھی کر سکتا ہے۔ تو دیکھیے وہ ایسی چیزیں جو آپ کے ہاتھ میں ہیں، جو آپ خود کر سکتے ہیں۔ تو کتنا نان ڈسکرمنیٹری عمل قرآن شریف نے بنیاد رکھ دی اس کی، اور جو میرے خیال میں شاید و نادر اس پہ عمل کیا جاتا ہے۔ کئی دیگر آیات سے اس بات کی دیگر پہلوؤں پر بھی روشنی پڑتی ہے، جیسے سورۃ الانعام آیت 164 میں فرمایا گیا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان سے دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، مطلب آپ اپنا ہی بوجھ اٹھائیں، دوسرے کا نہیں۔ معاشرے کے کمزور طبقات اور افراد کے تحفظ کے لیے جاننے والے اقدامات کو امتیازی سلوک نہیں کہا جا سکتا، اور یہ بھی اسلامی احکام کے عین مطابق ہے کہ بچوں اور کمزور لوگوں پر ذمہ داریوں کا بوجھ کم کیا جائے۔ اس وجہ سے جہاد فی سبیل اللہ کے حکم سے بھی عورتوں اور ضعیف اور بیمار لوگوں کو مستثنی کیا گیا۔ نماز اور روزے کے احکام میں مریضوں اور مسافروں کے لیے تخفیف کی گئی، اور حج کہ فریضہ بھی صرف ان لوگوں پر عائد کیا گیا جو حج کے لیے جانے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ اب دیکھیے ایکسیپشنز جو ہیں ہمارے آرٹیکل 25 میں، کہ پازیٹیو ڈسکرمنیشن کیا جا سکتا ہے، تو یہ بھی پازیٹیو ڈسکرمنیشن کی آپ کو بنیاد قرآن شریف میں نظر آئی، پازیٹیو ڈسکرمنیشن کی، کہ ان کو بھی چھوٹ دی گئی ہے۔ ایک بہت اہم شق جو 18ویں ترمیم کے ذریعے آئی، دفعہ 25 الف ہے،
جو ریاست پر ذمہ داری عائد کرتی ہے کہ 5 سال سے 16 سال تک کی عمر کے بچوں اور بچیوں کے مفت اور لازمی تعلیم فراہم کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر انسانیت کے لیے جو پہلا حکم نازل کیا وہ حکم تھا اقرا، اور اقرا عربی میں جو عربی سمجھتے ہیں، میں تھوڑی بہت میں نے پڑھی تھی، یہ فعل امر کے زمرے میں آتا ہے، حکم کے زمرے میں۔ اقرا پڑھو، اس میں کوئی لچک نہیں چھوڑی۔ اسی صورت العلق میں کی چوتھی آیت میں قلم کا ذکر ہے، الذی علم بالقلم، وہ جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، اور 5ویں آیت میں تعلیم کا ذکر ہے، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو اس کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا۔ یوں جو پہلی وحی ہے وہ پڑھنے، لکھنے اور پڑھانے پر مشتمل ہے۔ اب میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اسلامی مملکت پاکستان میں 100% لٹریسی کیوں نہیں ہے؟ صرف سوال پوچھتا ہوں، جواب نہیں دیتا ہوں۔ ہم دور نہیں جائیں گے، ہم ہمیشہ اس طرف دیکھتے ہیں، مغرب کی طرف، مگر میں اکثر مشرق کی طرف بھی دیکھتا ہوں، اور مشرق ایک حدیث بھی ہے، علم حاصل کرنی ہے چین بھی جاؤ تو مشرق میں تھا، چین، مکہ سے تو مشرق پڑا، سری لنکا آپ چلے جائیں 100% لٹریسی ہے، مسلمان ملک نہیں ہے۔ تو یہاں یہ ایک ہم سب کے لیے ایک شرمناک بات ہے کہ جو پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں ڈائریکٹ سپیچ، اور یہ ہمارے مسلمانوں کے پاس صرف ہے ڈائریکٹ سپیچ، کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی زبان اقرا، اور پہلی آیات میں اس میں پڑھنے کا، لکھنے کا، تعلیم حاصل کرنے کی باتیں ہیں، اور ہم سب جو ادھر ہیں قانون کے اپنے طالب علمی ہیں، اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی نئی بات سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں ایک دوسرے کو، دوسروں سے سیکھتے ہیں، کبھی خود معلوم کرتے ہیں، کوئی کیس آ جائے۔ پیارے نبی کی طرف چلتے ہیں نے بھی تعلیم کی اہمیت پر بہت زور دیا، اور جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، جنگی قیدیوں کو بھی کہا کہ ہر قیدی رہائی حاصل کرنے کے لیے 10 بچوں کو لکھنا پڑھانا سکھائے۔ ایک اور جو آیت ہے قرآن شریف کی، سورہ بقرہ کی 151 آیت، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ انہوں نے آپ کو پڑھایا کتاب میں اور حکمت دی، اور اسی آیت میں اے ایمان والو کھڑے ہو اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دیتے ہوئے، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر مجبور نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف کرو کہ یہ تقوی سے قریب تر ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اسی صورت کی آیت 82 میں حکم دیا گیا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ پھر سورۃ النساء آیت 135 میں فرمایا گیا، اور اگر تم بات کو بگاڑو یا انصاف کرنے سے منہ موڑو تو یاد رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ اللہ کو اس کی خبر ہے۔ یہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی پیشنس کے ساتھ مجھے سنا۔ میں اس کا بس آخر میں یہ کہتا چلوں کہ جو ہمیں جو حدیث اور سنہ سے جو باتیں ملتی ہیں اور جو قرآن سے بھی آپ نے اختر صاحب نے شروع میں قرآن شریف کی آیت اور پھر
ہمارے پیارے نبی کے متعلق جو کہا. اب یہ قرآن شریف تو ایک شخص کے ذریعے آیا, وہ شخص میں اللہ تعالیٰ کیا بیان کرتے ہیں کہ ان میں کیا خوبی تھی, قرآن شریف میں کیا بیان کرتے ہیں. سوال پوچھ رہا ہوں, کسی کو پتہ ہے؟ نہیں, کیا خصوصیت ہے؟ صادق و امین بہت سے لوگ نہیں ہوں گے دنیا میں, کوئی بھی نہیں. اچھا نہیں, ایک خاص چیز جو بیان کی گئی ہے قرآن شریف میں, اور حوالہ بھی دینا قرآن شریف کا. احسن و تقویم تو آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں, یہ ناچیز بھی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وَإِنَّكَ لَعَلَّ خُلُقُ الْعَظِيمِ, کہ تمہارا یعنی کہ ان کا عظیم تر اخلاق ہے. تو جب ہماری مشعل راہ یہ ہے تو ہم ان کی تھوڑی بہت نقل ہمیں کرنا چاہیے ہے, اور ہم پہ حق کا ہمارا, اگر ہم واقعی اپنے آپ کو مسلمان اچھا شخصی سمجھیں تو کرنا چاہیے. اور ان کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ان کا کان خلق القرآن, کہ ان کا اخلاق قرآن تھا. تو یہ اخلاق جو ہے یہ بہت ہی اہم چیز ہے, اور اسی پہ میں آپ نے جو مجھے اخلاق دکھایا ہے, اور انشاءاللہ آپ سے میں سیکھوں گا کہ یہ اخلاق جب ہوگا تو بات بہت آگے جا سکتی ہے, اور جب اخلاق چھوٹ جائے معاشرے میں تو بہت ساری بدکاریاں شروع ہو جاتی ہیں. میں پھر آخر میں آپ سب کا اور بالخصوص آپ کی الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے بلایا, اور اگر اس طرح کے جیسے انہوں نے وعدہ کیا, آپ سب سے یاد دلائیے گا, ان کو بھولیں نہیں کہ لوگوں کو بلائیں گے, تو بلکہ آپ نہ صرف ججز کو بلائیں, جو وکیل حضرات ہیں جو آپ کو سکھا سکتے ہیں اور ججز کو بھی سکھا سکتے ہیں, ان کو بھی بلائیے اور یاد کیجیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. انتہائی خوبصورت گفتگو. اذان ہو